سب سے پہلے بات کریں گے علی لاریجانی کو گزشتہ روز حملے میں مار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیل کے دعوے کی حمایت کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ ایران خلیجی ممالک اور ہمارے لیے خطرہ ہے۔ نیٹو ایران جنگ میں ساتھ نہ دے کر احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ ہمیں آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ سر ٹرمپ نے کہا اچھا ہوا ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ بالکل اہم خبر ہے، بڑی خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ علی لاریجانی کو گزشتہ روز حملے میں مار دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیل کے دعوے کی حمایت کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی علی لاریجانی کی شہادت کا دعویٰ کیا۔ بیان میں کہا کہ علی لاریجانی کو گزشتہ رات حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا اسرائیلی دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ ایرانی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، جس میں انہوں نے ایرانی بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت کو ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ قرار دیا۔ کہا شہداء کی یاد ایرانی قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ یہ شہادتیں برسوں تک ایران کی فوج کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ صہیونی فوج نے پاسداران انقلاب کی بیسج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بیان میں کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ روز تہران کے وسط میں کارروائی کی، جس میں غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، ایران کے خلاف جنگ گلے پڑنے لگی۔ اتحادیوں کے بعد سرکاری عہدیداروں کا بھی امریکی صدر پر عدم اعتماد۔ پہلا بڑا استعفیٰ آ گیا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر مستعفی ہو گئے۔ جو کینٹ نے لکھا ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ واشنگٹن نے اسرائیل اور اس کی امریکہ میں طاقتور لابی کے دباؤ میں آ کر جنگ شروع کی۔ ایران جنگ ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب، اتحادیوں کے بعد ساتھی بھی ہاتھ چھڑانے لگے۔ ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ جوزف کینٹ نے صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لکھا یہ واضح ہے کہ ایران نے امریکہ کے لیے کوئی فوری خطرہ پیدا نہیں کیا تھا۔ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی۔ ضمیر کے مطابق ایران کے خلاف اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جو کینٹ نے اپنے استعفے کے آخر میں لکھا دعا کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم ایران میں کیا کر رہے ہیں اور یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جرأت مندانہ اقدام کا وقت آ چکا۔ آپ اس راستے کو بدل کر اپنے ملک کے لیے ایک نیا راستہ متعین کر سکتے ہیں یا ہمیں مزید زوال اور افراتفری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے خلاف کھلی جارحیت نامنظور، یورپی یونین اور کینیڈا نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو بتائیں تہران کے خلاف جنگ میں شرکت سے صاف انکار کر دیا۔ EU فارن پالیسی چیف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ سے پہلے مشورہ نہیں کیا۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے صدر ٹرمپ کی غیر متوقع طبیعت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے سفارتکاری کا مشورہ دے دیا۔ خلاف جارحیت مہنگی پڑی، امریکہ اور اسرائیل دنیا میں تنہا، مشورہ کیے بغیر جنگ میں گھسنے کی سزا۔ یورپی یونین کا صدر ٹرمپ کی مہم جوئی کا حصہ بننے سے صاف۔ یورپی یونین فارن پالیسی چیف نے کہا اب تک امریکی اقدامات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کوئی بھی ملک براہ راست جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے صدر ٹرمپ کی غیر متوقع طبیعت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کالاس کا کہنا تھا وہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن کوششیں دو طرفہ ہونی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے بحیرہ اسود کا ماڈل اپنانے کا مشورہ۔ یورپی یونین سے پہلے برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، آسٹریلیا، یونان اور اٹلی بھی فوجی مشن آبنائے ہرمز بھیجنے سے انکار کر آبنائے ہرمز کھلوانے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ فرانس کے صدر کا اعلان، بولے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے ایران کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ فرانس جہازوں کی حفاظت کا کام سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ فوجی مشن کے معاملات میں ایران کے ساتھ رابطہ اور تعاون کرنا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ امن کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کو یہ تجاویز 2 ثالث ممالک کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ فی الحال امن کا وقت نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو پہلے شکست دیں گے، تاوان وصول کریں گے۔ ایران کا دشمن پر پلٹ کر وار، آپریشن وعدہ سازی کی 58ویں لہر۔ اسرائیلی علاقے نشانہ تل اویو، بیت شمس اور مغربی یروشلم پر میزائل داغے گئے۔ حملوں میں طاقتور میزائل
قادر اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ مشرق وسطی میں تنصیبات بھی تہران کا ہدف۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق۔ الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پر پروجیکٹائل سے نشانہ۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ عراقی فورسز کا 5 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ قطر میں ڈرون اور میزائل حملے۔ UAE نے 10 بیلسٹک میزائل اور 45 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایرانی سفیر کی مشتبہ خامنائی کی روس میں موجودگی کی تردید سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مشتبہ خامنائی روس میں زیر علاج ہیں۔ مشتبہ خامنائی 28 فروری کو حملے میں بچ گئے تھے۔ برطانوی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ مشتبہ خامنائی حملے سے پہلے باہر چلے گئے تھے۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ آپریشن غضب للحق میں پاکستانی افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ طالبان رجیم کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ 16 مارچ کی شب سیکیورٹی فورسز نے کابل اور ننگرہار میں مختلف مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج پر فضائی حملے کیے۔ ویڈیو میں سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا مضحکہ خیز بیان جھوٹا ثابت ہوا۔ پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے خیبر اور شمالی وزیرستان میں افغان پوسٹوں کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ وزارت اطلاعات کی فیکٹ چیک رپورٹ میں افغان طالبان کا کابل میں ڈرگ ریہیب سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ فیکٹ چیک میں ثابت ہوا ہے کہ ہدف کیمپ فینکس کے قریب عسکری ساز و سامان کا ذخیرہ تھا۔ افغان جریدے نے بھی پاکستان کے خلاف افغان رجیم کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کو سوشل میڈیا پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ حکومت کا کفایت شعاری اقدامات کے تناظر میں اہم فیصلہ۔ یوم پاکستان کی پریڈ اور اس سے منسلک تقریبات نہیں ہوں گی۔ یوم پاکستان قومی وقار اور احترام کے ساتھ سادگی سے منایا جائے گا۔ وزیراعظم آفس کا اعلامیہ جاری۔ ادھر وزیراعظم نے اجلاس میں بچت پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم بھی متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں۔ حکومت نے اپریل تک سٹاک کا بندوبست کر لیا۔ کچھ دیگر خبریں سیاسی منظرنامے سے شامل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ملاقات کروا دی گئی ہے۔ خاندان کے افراد کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں تقریباً 30 منٹ تک جاری رہی۔ بانی کی آنکھ کے علاج اور بہتری سے متعلق بات چیت ہوئی۔ عدالتوں میں زیر سماعت اپیلوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد دونوں کو واپس ان کے سیلز میں منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرواؤ، اس سے روشنی آئے گی، سیاسی ماحول ٹھنڈا اور بہتر ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کی تجاویز۔ بولے ہمیشہ کہا مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، لیکن کسی طرف سے جذبہ خیر سگالی کا اظہار تو ہو۔